بیوی کو 5 جملے بولنے والے شوہر کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی، رزق مٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان ایسا ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا، آپ کی ضمیر کو ہلا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کہیں آپ بھی ان الفاظ کے مجرم تو نہیں۔ یہ بیان ان گھروں کی داستان ہے جہاں محبت کا چراغ بجھ چکا ہے اور میٹھے بول کی جگہ زہر بھرے جملے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ ان شوہروں کا انجام ہے جو اپنی بیوی کو 5 ایسے جملے سناتے ہیں جو نہ صرف بیوی کے دل کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں بلکہ بیوی کے وجود کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر رب کے حضور جھک جائیں گے تو سب کچھ قبول ہو جائے گا، مگر یاد رکھو جب بیوی کی آنکھ سے دکھ کا آنسو بہہ جائے تو تہجد کا نور بھی آسمان تک نہیں پہنچتا، اور جب بیوی کی دعا آہ میں بدل جائے تو رزق کا دریا بھی سوکھنے لگتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ 5 جملے کس طرح انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور کیوں یہ زہر بھرے الفاظ ایک ایسے گناہ میں بدل جاتے ہیں جو عبادت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وہ کسی ایسے دل کی عبادت قبول نہیں کرتا جس میں ظلم اور تکبر کا زہر بھرا ہو، اور جان لو کہ بیوی کے دل پر زخم دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج کا ہمارا عنوان اسی سچائی کو بیان کرتا ہے کہ بیوی کو 5 جملے بولنے والے شوہر کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی، رزق مٹ جاتا ہے، پورا گھر مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر اس شخص کے لیے ایک وارننگ ہے جو اپنے الفاظ کی آگ سے اپنے گھر کا سکون جلا دیتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو وہ پردہ ہٹانے والا راز سناؤں گی جو بتائے گا کہ یہ الفاظ انسان کو کس طرح اللہ کے کرم سے محروم کر دیتے ہیں اور اس کے نصیب کی برکت کو ایسے چھین لیتے ہیں جیسے خزاں بہار کی خوشبو چرا لیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں جو اگر بیوی کو بولے جائیں تو شوہر کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور یہاں تک کہ اس کی تہجد کی نماز بھی رد کر دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت امام جعفر صادق ایک دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، واعظ اور نصیحت کر رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا، اے لوگو، سب کچھ کرنا مگر اپنی بیوی کو یہ 5 جملے ہرگز مت بولنا، کیونکہ اگر اپنی بیوی کو یہ 5 الفاظ بولو گے تو یاد رکھنا تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کی، حضرت جلدی بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں جو اپنی بیویوں کو یہ الفاظ کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پہلا جملہ یہ ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب ایک شوہر اپنی خدمت گزار اور فکر کرنے والی بیوی کو یہ جملہ کہتا ہے تو عورت کا دل کانپ جاتا ہے، اس کی روح لرز اٹھتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، میں نے اس شخص کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ ایک جملے میں میری تمام قربانیوں کو مٹا رہا ہے، میری ہر محبت کو رد کر رہا ہے اور میرے وجود کو بے قدر بنا رہا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو آپ کو زندگی کا سب سے بڑا سبق دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا، اس کی عبادتوں کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسجد کی پہلی صف میں اس کی جگہ ہمیشہ محفوظ رہتی، تسبیح ہاتھ میں رہتی، زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا، تہجد کا پابند، روزے کا عادی اور زکوٰۃ دینے والا، حج کی سعادت مند۔
بظاہر سب کچھ کامل لگتا تھا، مگر اصل حقیقت اس دن سامنے آئی جب اس کی وفات کا وقت آیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر جب اس کی میت کو اٹھانے لگے تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ جسم پھول کی طرح ہلکا ہونا چاہیے تھا، لیکن وزنی اتنا کہ جیسے زمین نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ کئی لوگ مل کر زور لگاتے تو جنازہ ذرا سا اوپر اٹھتا، پسینہ ماتھوں پر آ گیا۔ دلوں میں سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بڑی ہی مشقت سے اسے قبرستان لایا گیا، لیکن جیسے ہی چارپائی قبر کے دہانے پر رکھی گئی، جیسے ہی چارپائی رکھی تو منظر دیکھ کر سب کی سانسیں رک گئیں۔ قبر کے اندھیرے میں دو خوفناک سانپ منہ کھولے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی، دانتوں میں زہر اور جسم میں لرزہ پیدا کر دینے والی ہیبت تھی، جیسے وہ سانپ برسوں سے کسی شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، استغفار پڑھنے لگے، مگر مجبوری تھی، اسے قبر میں اتارنا تھا۔ اللہ والے کو دفنانے کے بعد جب سب لوگ گاؤں واپس آئے تو ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ تو اللہ والا تھا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چند لوگ ہمت کر کے اس کی بیوی کے پاس گئے اور حقیقت پوچھی کہ آخر تیرے شوہر نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی بیوی کی آنکھیں نرم ہو گئیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر بظاہر عبادت گزار ضرور تھا، مگر اکثر باتوں باتوں میں مجھے یہ جملہ کہہ دیتا کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ایسے کاٹتے کہ جیسے کسی نے خنجر کھونپ دیا ہو۔ میں ساری رات رب کے حضور روتی رہتی، میری آہیں اور میری بددعائیں آسمان کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی اور لوٹ کر میرے شوہر کی عبادت کو جلا دیتی تھیں۔ پیاری بہنوں، اس حکایت کا نچوڑ یہ ہے کہ عبادت کا نور اس وقت بے اثر ہو جاتا ہے جب زبان کا زہر کسی مظلوم کے دل کو زخمی کرے۔ جیسے ایک کسان سارا دن کھیت میں محنت کرے اور شام کو اپنی فصل کو آگ لگا دے، ویسے ہی بیوی کے دل کو توڑنے والا شوہر اپنی نیکیوں کو جلا دیتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب اس وقت بے معنی ہو جاتے ہیں کیونکہ زخم بھر جاتے ہیں، مگر دل کی بددعا قبر کے اندھیرے میں تمہارا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ لمحہ آتا ہے تو نہ تمہاری عبادت تمہیں بچا سکتی ہے، نہ تمہاری شہرت تمہارے کام آتی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ جملہ مت بولنا کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کیونکہ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک خنجر ہیں جو عورت کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا وہ بیوی جو گرمی کے موسم میں کچن کی تپش برداشت کرتے ہوئے 3 گھنٹے تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، اپنے ہاتھ جلنے کا خیال بھی نہیں کرتی تاکہ تمہارا پیٹ بھر سکے، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے بچوں کو کھلاتی ہے، جو تمہارے بچوں کی ہر تکلیف پر جاگتی ہے، بخار میں ان کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی ہے، سردی میں خود کانپتی ہے مگر بچوں کو گرم کپڑوں میں لپیٹتی ہے، اور جب تم گھر آتے ہو تو تمہارے چہرے کے رنگ سے پہچان لیتی ہے کہ تم خوش ہو یا پریشان، اور تم اس سب کے بعد بھی ایک جملے میں اس کی ساری قربانیوں کو مٹا دیتے ہو۔ تو فرمایا یہ تو ہو گیا پہلا جملہ جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے جملے کی، اور وہ جملہ ہے میں تجھے جلد طلاق دے دوں گا۔ پیاری بہنوں، یہ الفاظ صرف دھمکی نہیں بلکہ عورت کے دل پر قیامت بن کر گرتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے جو اس کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے، اس کی محبت کو خوف میں بدل دیتا ہے، اور اس کے سکون کو رات کی نیند سے محروم کر دیتا ہے۔ جب ایک شوہر یہ جملہ زبان پر لاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس رشتے سے باہر پھینک دی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں یہ خوف بس جائے وہاں محبت کا سایہ خود بخود ہٹ جاتا ہے، اور جہاں محبت ختم ہو جائے وہاں عبادت کا نور بھی قائم نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں
ایک حکایت سناتی ہوں، ایک ایسی حکایت جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو دنیاوی اعتبار میں کامیاب تھا، کاروبار وسیع تھا، گھر کشادہ، اچھا لباس، لوگ اس کے مرتبے سے متاثر، مگر اس کے گھر کی دیواروں کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے انجام کو کھا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتا، کبھی غصے میں اور کبھی اپنی طاقت جتانے کے لیے یہ الفاظ دہراتا تھا: میں تجھے جلد طلاق دے دوں گا۔ بیوی ظاہراً خاموش رہتی، مگر دل میں یہ الفاظ آگ بن کر سلگتے۔ وہ راتوں کو جاگ کر رب کے حضور آنسو بہاتی، دل سے آہیں نکلتی اور بد دعا اس کی زبان سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے اٹھتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا، مال کم ہونے لگا، دوست دور ہونے لگے، گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل گیا، یہاں تک کہ وہ شخص عزت، مال اور مان سب کچھ کھو بیٹھا اور تنہائی اس کا مقدر بن گئی۔ بہت دیر بعد اسے سمجھ آیا کہ اس کے زوال کی جڑ وہ زہر بھرے الفاظ تھے جو وہ اپنی بیوی کے دل میں پیوست کرتا رہا۔ پیاری بہنوں، سبق یہ ہے کہ بیوی کا دل توڑنے والے کی عبادت، کمائی اور عزت سب بے اثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ طلاق کی دھمکی ایک ایسا خنجر ہے جو رشتے کے جسم میں نہیں بلکہ روح میں پیوست ہوتا ہے، اور جس رشتے کی روح مر جائے وہ رشتہ بھی اور اس کا دینے والا بھی کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے جملے کی، اور وہ ہے بیوی کے سامنے بیوی کے والدین کو گالیاں دینا۔ فرمایا، ایسا کرنے والا شخص، اس کی عبادت رد کر دی جاتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی تہجد، اور ایسا شخص دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوچو ذرا، والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کیا، میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کیا، اس کی پرورش میں اپنا پیٹ کاٹ کے خوشیاں دیں، اس کی تعلیم و تربیت میں اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دی، جنہوں نے اپنی عزت اور محبت تمہارے گھر کا حصہ بنا دی، جب تم انہی کو گالی دیتے ہو تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا وار ہوتا ہے جو تمہاری بیوی کے دل میں برسوں کا زخم بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، بیوی کے والدین کو گالی دینا گویا اس کے وجود کی جڑوں کو کاٹنا ہے، اور جس درخت کی جڑ کاٹ دی جائے وہ کبھی پھل نہیں دیتا۔ ویسے ہی ایسے شوہر کی زندگی سے اللہ برکت، عزت اور سکون کا پھل چھین لیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اس گناہ سے بچاؤ، کیونکہ بیوی کی خاموشی تمہاری جیت نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی موت ہے، اور جب اعمال مر جائیں تو پھر نہ سجدے کی روشنی بچتی ہے، نہ تہجد کا سکون اور نہ ہی رزق کی برکت۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بظاہر سب کی نظر میں نیک اور عزت دار تھا، عبادت کرتا، روزے رکھتا، صدقہ دیتا اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ قبیلے کے لوگ اس کے کردار کی تعریف کرتے اور اسے مثال کے طور پر پیش کرتے۔ ایک دن اس پر اچانک ایک آفت ٹوٹ پڑی، اس کا کاروبار ڈوب گیا، مال و دولت ختم ہو گئی، دوست احباب اس کا ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے کے لقمے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا زیادہ وہ عبادت کرتا اتنی ہی زیادہ مشکلات میں گر جاتا۔ لوگ بھی حیران تھے اور خود وہ شخص بھی۔ آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور فریاد کی، اے اللہ کے نبی، میں عبادت گزار ہوں، میں ہر حکم بجا لاتا ہوں، پھر بھی میری زندگی برباد ہو رہی ہے، برکت ختم ہو رہی ہے، میری زندگی سے عزت مٹ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور حقیقت جاننی چاہی تو وحی آئی، اے موسیٰ، اس شخص کی زبان اس کے اعمال کو کھا جاتی ہے، یہ اپنی بیوی کے سامنے اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کے دل کو توڑنے کے جرم میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، سبق یہاں یہ ملتا ہے کہ زبان کا زہر ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے، اور بیوی کے والدین کو گالی دینا ایسا گناہ ہے جو دنیا میں ذلت
اور آخرت میں رسوائی کا سبب بنتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی بظاہر نیک دکھائی کیوں نہ دے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو ہو گئے 3 جملے، اب بات کرتے ہیں چوتھے جملے کی، جو انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا اور تہجد کی نماز کو بھی رد کر دیتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ تم خبیث عورت ہو۔ یہ الفاظ صرف گالی نہیں بلکہ بیوی کی عزت، اس کی پاکیزگی اور اس کے وجود پر حملہ ہیں۔ یہ وہ زہر ہیں جو ایک لمحے میں برسوں کی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، عورت کے کردار پر تانا لگانا ایسا ہے جیسے کسی کے دل پر آگ رکھ دینا۔ یہ الفاظ بیوی کے دل کو صرف زخمی نہیں کرتے بلکہ اس کی روح تک کو چھید دیتے ہیں، اور جب عورت کی روح زخمی ہو تو اس کی آہ عرش تک کو ہلا دیتی ہے، ایسی آہ جس کے سامنے نہ نفل بچتے ہیں، نہ فرض، نہ روزہ کام آتا ہے اور نہ ہی حج، کیونکہ اللہ نے عزت کو اپنی رحمت کا حصہ بنایا ہے، اور جو عزت چھینتا ہے اللہ اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ زبان سے وہ الفاظ نکالے جو بیوی کے لیے دعا بنے، بد دعا نہیں، کیونکہ دعا جنت کے دروازے کھولتی ہے اور بد دعا قبر کے اندھیرے کو سانپوں سے بھر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں اور آخری جملے کی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، 5واں جملہ یہ ہے کہ اپنی حیادار بیوی کو کہنا، تم تو بے غیرت ہو، تمہارا غیر محرم مرد سے تعلق ہے۔ یہ الفاظ صرف الزام نہیں بلکہ عورت کی عزت پر وہ وار ہیں جو اس کے وجود کو ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جملہ بیوی کے ایمان، اس کی پاک دامنی اور اس کے وقار پر حملہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، بیوی پر جھوٹا الزام لگانا ایسا گناہ ہے جس کا بوجھ آسمان اور زمین بھی نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن نے ایسے الزام کو بہت بڑا بہتان کہا ہے، اور بہتان کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ کہتا ہے تو وہ نہ صرف اس کے دل کو توڑتا ہے بلکہ اس کی روح کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور بیوی کی بد دعا اس شخص کی زندگی سے برکت، سکون اور عزت کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے تیز طوفان چراغ کی لو کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے اے شوہرو، کبھی بھی اپنی بیوی کی عزت پر شک نہ کرو، کیونکہ شک کا زہر صرف رشتے کو نہیں مارتا بلکہ تمہاری تمام عبادتوں کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، عزت ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، سب کچھ کرنا مگر اپنی بیویوں کو یہ 5 جملے کبھی مت بولنا، کیونکہ اگر یہ الفاظ تمہاری زبان سے نکل گئے تو یاد رکھنا، تمہاری نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی تہجد، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے بیوی کے ساتھ بد زبانی دراصل اپنے مقام بندگی کو گرانا ہے۔ یاد رکھو، بیوی تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری عزت کا حصار اور تمہارے سکون کی چادر ہے۔ اگر تم اس کے دل کو توڑو گے تو تم اپنے گھر کی بنیاد کو خود کمزور کر رہے ہو، کیونکہ جیسے کوئی شخص اپنے ہی مکان کے ستون کاٹ دے اور پھر چھت گرنے پر دوسروں کو الزام دے، ویسے ہی جو شوہر بیوی کو یہ زہر بھرے الفاظ سناتا ہے وہ اپنی خوشیوں کا قاتل خود بنتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، میں مظلوم کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچو، جب بیوی کی بد دعا عرش تک پہنچتی ہے تو وہ تمہارے رزق کی برکت، تمہاری عزت کا نور اور تمہارے دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ یہ رشتہ محبت اور عزت سے جیتا ہے، شک، گالی اور تانے سے نہیں۔ اس لیے یہ گناہ کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ یہ نہ صرف تمہاری دنیا میں ذلت لاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ آپ نے اپنی بیوی کے سامنے کون کون سے الفاظ کبھی نہیں دہرانے، کون سے جملے کبھی نہیں بولنے۔ اگر ان 5 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی بولو گے تو پھر یاد رکھنا، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ میں دعا
کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا بنائے، اپنی بیویوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شوہر کا فرما بردار بنائے۔